الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. دور رکھنا ہے تو پھر جذب ویسی دے دو، دور رکھنا ہے تو پھر جذب ویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، کوئے طیبہ کی اگر آبلہ پائی مل جائے. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت بینہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت بینہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کا حکم مانو، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول پاک کا حکم مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کا حکم مانو
جو اولی الامر ہیں، جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق احکام سناتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین خود کتاب مبین میں ارشاد فرما رہا ہے، فیہ ھدی للناس، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، لیکن ہدایت ان کے لیے ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق قرآن کریم کو سمجھیں۔ خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سے ہدایت پائیں گے، اور بہت وہ ہیں جو ضلالت اور گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی رائے سے قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ کے خلاف قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہدایت تک نہیں پہنچتے بلکہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک سلسلۃ الذھب ہے، سرکار کو اللہ رب العالمین نے معلم کتاب بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یقیناً بڑا احسان عظیم فرمایا تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج کر۔ یہ رسول پاک کیا کریں گے؟ ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ تمہیں قرآن کریم کی تعلیم اور دانش، حکمت کی تعلیم یعنی احادیث کی تعلیم، اور تمہارے قلوب کو تزکیہ، دلوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جس نے قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھا، جس طرح انہوں نے سمجھایا تو وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے خود رائے اختیار کی، انہوں نے اپنی رائے سے قرآن کریم کو سمجھا اور اپنے مطلب کے مقاصد اور مطالب مراد لیے، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور کائنات کی معرفت کے لیے اسے عقل سلیم عطا کی۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے عقل عطا کی ہے، لیکن امور دین میں اور امور دنیا میں اسے محض عقل کے بھروسے نہیں چھوڑا، بلکہ آسمانی ہدایات، قرآنی تعلیمات، ربانی ارشادات اور مصطفی ارشادات سے اسے پابند کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، حکم ماننے کو، اس کا مقابل ہے نافرمانی، حکم نہ ماننا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت مومنین پر فرض کی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی۔ اب اطاعت نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، اور اطاعت کرنے کی تین صورتیں ہیں، ان پر توجہ چاہوں گا۔ اطاعت کرنے کا حکم فرمایا، جو اطاعت نہیں کرتے یا تو صراحتاً وہ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ حکم ماننے کا انکار کر کے خاسر الدنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں حکم ماننے سے وہ مسلمان نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت بھی فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا وہ بھی اسلام سے دور ہو گیا، اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کیا وہ بھی اسلام سے دور ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی فقد نجا،
ومن عصانی فقد ہلکا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے۔ دوسری شکل ہے نافرمانی کرنے کی کہ صراحتاً انکار تو نہ کرے لیکن حکم پر عمل بھی نہ کرے۔ مثلا اللہ کے حبیب مثال سے بات سمجھتے جائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى اعفاء اللحیہ وقص الشوارب، یہود و نصارہ کی اور ہنود کی مخالفت کرو، وہ داڑھیاں منڈاتے ہیں، تم داڑھی رکھو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، چھوٹا کرو۔ تو یہ اللہ کے حبیب نے ایک حکم فرمایا۔ اب جس نے اس پر عمل کیا، داڑھی رکھی، اس نے آقا کی سچی اطاعت کی، کامل اطاعت کی، اور جس نے انکار تو نہ کیا لیکن خاموشی کے ساتھ منڈاتا رہا، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، اللہ کے قہر کا مستحق ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت واجبہ ہے اور ترک واجب حرام ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے احادیث طیبات سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا، قطع اللحیۃ حرام وقصرها حرام والسنت فیہا قبضۃ، داڑھی کا منڈانا بھی حرام ہے اور چھوٹا کرانا بھی حرام ہے۔ اس میں صحیح سنت یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی ہو، مگر نہ جانے اس داڑھی میں کتنا بوجھ ہے کہ بہت سے نوجوان قوت والے بھی دعویٰ کرتے ہیں بہادری کا، لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مختصر سا بوجھ اٹھا سکیں۔ یہ بھی نافرمانی ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ نافرمانی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صراحتاً انکار کر دے، یہ تو بڑی ہلاکت ہے، یہ تو بڑی دلالت ہے، یہ تو بڑا خسران ہے، یہ تو عظیم بحران ہے، دونوں جہان کی بربادی اور تباہی اس کے لیے لکھ دی گئی، اور اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ اسلام سے بیگانہ ہے۔ اور دوسری نافرمانی کا طریقہ یہ ہے کہ صراحتاً انکار نہیں کرتا لیکن بدعملی پر جری ہے۔ تو یہ جو صراحتاً انکار نہیں کرتا تو انکار تو کفر ہے، لیکن جو شخص عملاً مخالفت کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔ جب تک وہ یہ کہتا رہے گا کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ مجھے توفیق دے، تب تک ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی جرأت اور بے باکی گناہ میں اس درجہ بڑھی کہ اس نے شراب کے بارے میں شراب پینے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہوگی کسی کے لیے حرام، میرے لیے حرام نہیں، تو یہ انکار ہے، صریح انکار ہے، اب یہ اسلام سے بیگانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اطاعت اور نافرمانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے 3 طریقے ہیں اور نافرمانی کے 2 طریقے ہیں۔ نافرمانی کا پہلا طریقہ تو یہ جو سب سے خطرناک ہے، اسلام سے دور کر دیتا ہے، یہ کہ صراحتاً انکار کرے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ زبان سے انکار نہ کرے لیکن عملاً مخالفت کرے۔ تو ان کا مطیع و فرما بردار وہ ہے جو زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل سے اظہار بھی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سنا لیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اطاعت کے 3 طریقے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت قول میں بھی ہوگی، فعل میں بھی ہوگی، ان کے ارشادات پر بھی عمل ہوگا اور ان کے معمولات پر بھی عمل ہوگا۔ جو میرے آقا عمل اختیار فرمائیں اس کا کرنا بھی ہمارے لیے سنت، اور جس کا حکم فرمائیں اگر وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے
تو وہ فرض ہوگا، اور اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ سنت قرار پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اطاعت کی جائے تو وہ اطاعت خوف کی وجہ سے ہو۔ اطاعت بالخوف اس کا کوئی خاص مقام نہیں۔ اسے ایسے سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو مار پیٹ کر رہا ہے اور اس سے کہا جائے کہ یہ بات مانو تو وہ پٹائی کے خوف سے مان لے، تو یہ اطاعت اصلاً خوف کی ہوئی، ڈر کی وجہ سے ہوئی۔ اور ایک اطاعت بالطمع ہے، لالچ کی اطاعت۔ کوئی کہے تمہیں یہ دیا جائے گا، یہ کام کرو، جیسا رات دن آپ دیکھتے ہیں کہ خدمت کرنے والے خدمتگار، کام کرنے والے کامگار، جب ان سے کہا جاتا ہے ہمارا یہ کام انجام دو، دن بھر تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اس کی یہ اجرت ملے گی، تو وہ اجرت کے لالچ میں کام کرتے ہیں۔ یہاں اس کی اطاعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب رہا سوال تیسری اطاعت کا، تو تیسری اطاعت بالوجاہت ہے، محض عظمت و محبت کی وجہ سے اطاعت۔ تو اسی اطاعت کی ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں، کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو، ان کی عظمت و وجاہت اور ان کی محبت کی وجہ سے، نہ لالچ میں اطاعت کرو، نہ کسی خوف سے اطاعت کرو، بلکہ ان کی اطاعت کرو ان کی سچی محبت کے ساتھ۔ اطاعت مصطفیٰ اصلاً عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ عز و جل تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل تم سے محبت فرمائے گا۔ یہود کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اس لیے کہ وہ حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے کہتے کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہ قول شنی انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہود کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اب تو تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ کی محبت کا، حالانکہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اتباع اور اطاعت متابعت کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنے کو، متابعت کاندھے سے کاندھا ملانے کو نہیں کہتے کہ وہابی حضور کو بھائی کہہ کر برابری کا دعویٰ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اور اتباع کہتے ہیں قدم بقدم پیچھے چلنے کو۔ ایک موقع پر صحابہ کرام میں بعض ان حضرات نے جو مسجد نبی شریف سے دور رہتے تھے قربانی پہلے کر لی، ابھی سرکار نے قربانی نہیں کی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو،
انہوں نے پیش قدمی تو کی تھی رسول اللہ سے کہ سرکار نے قربانی نہ کی، انہوں نے قربانی کر لی، لیکن اللہ فرماتا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ سے آگے بڑھنا، ان کی اطاعت سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ عز و جل خود سے آگے بڑھنے سے تعبیر فرما رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کی اطاعت میں کامیابی بار بار قرآنی آیات میں ذکر فرما رہا ہے۔ آج ہم لوگ اطاعت مصطفیٰ سے دور ہو کر محرومیوں کا شکار ہیں۔ غیر اقوام ہمارے اوپر فخر کے ساتھ بلندی کا اور عظمت کا دعویٰ کر رہی ہیں، اور جس میدان میں دیکھیے پسماندگی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خوف زدہ مت ہو، حزن و ملال مت کرو، غم زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ڈرو، نہ خوف زدہ ہو اور نہ رنج و ملال کرو۔ انتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آج جس درجہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اسی درجہ اعدائے دین، دشمنان دین ہمارے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ہم پر نالشیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف شب خون چلائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمانی غیرت نہ رہی، ایمانی حرارت نہ رہی، چند لقموں کے لیے بے پردگی عام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اور سماجی مراسم یہ آپ کے حسن اخلاق کی ضمانت ہے، لیکن سماجی مراسم کی ادائیگی میں اطاعت رسول کو فراموش نہ کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ سخت ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں خوشی نصیب فرمائے تو خوشی میں پھول کر اپنے رب کو نہ بھولو، احکام الہیہ کو نہ بھولو، بلکہ خوشی مناؤ، فخر کی خوشی نہیں، کبر کی خوشی نہیں، نافرمانی کے انداز کی خوشی نہیں، بلکہ خوشی مناؤ تو شکر کی خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب پاک فرمائیے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتوں پر فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوب خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فخر اور ناشکری کی خوشی کو ناپسند فرماتا ہے۔ صاف لفظوں میں اعلان فرمایا لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، کبر اور فخر کی خوشی نہ مناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فخر کی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، انہیں دوست نہیں رکھتا۔ مومن کا معیار فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہر منزل میں وہ اس طرف متوجہ رہے کہ میرا رب عز و جل اور میرے آقا و مولا سرکار مدینہ میرے کس کام سے راضی ہوں گے اور کس کام سے ناراض ہوں گے۔ کام وہ لے لیجئے جو آپ کو راضی کرے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے جو آپ کو راضی کرے۔ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہر وقت مومن کو چاہیے کہ جس طرح امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کام لیجئے جو آپ کو راضی کرے، رسول پاک کی رضا اللہ کی رضا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔
اس بات کی طالب ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کے حبیب کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب اس قدر آپ کو عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب خود ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم اللہ کے حبیب نے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، یعنی اللہ رب العزت جو اپنے محبوب سے فرماتا ہے، جب محبوب کی زبان فیض ترجمان ان کلمات کو دہراتی ہے جو ان کے رب نے وحی خفی کے ذریعے ان سے کلام فرمایا ہے، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی عز و جل، میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب ساری کائنات میری رضا کی طلبگار ہے، اور اے محبوب میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو میرے عزیز غلامی کا پٹا گردن میں ڈالا ہے، جس محبوب کی رضا خود ان کا رب چاہتا ہے، ہمارا بیڑا پار بھی ان کی رضا جوئی کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ انہیں راضی کر لیا تو دونوں جہان میں کامیابی ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کی تو دونوں جہان میں دشواری ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اطاعت فرض اور اللہ کے محبوب کی اطاعت فرض، اور ان کی اطاعت فرض جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سنائیں۔ گویا علماء حقہ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ اس منزل میں تو لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں، جہاں نفس کی خواہش کے خلاف کسی عالم حق نے کوئی بات کہی تو نفس نے شرارت کی اور عالموں کے لیے بکواس کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی عمل کرنے والا شخص اچھے عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو ان کا وبال بھی اسی کے لیے ہے۔ آپ کے رب نے صاف فیصلہ فرما دیا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کے اعمال کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ علماء حقہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں کہ آپ کو عقبہ کے خطرات سے، آخرت کے خطرات سے، برزخ کے خطرات سے، عذاب کے خطرات سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے آگاہی دیتے ہیں۔ پھر اگر ان کی کوئی بات ان کے بیان کرنے سے شیطان شرارت کرے اور طبیعت پر گراں گزرے اور نفس اس کے خلاف بہکائے، تو کم از کم شامت سے بچنے کے لیے، وبال سے بچنے کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دو، اور خیال کرو کہ اگر کوئی ڈی ایم آپ کو حکومت کا کوئی حکم سناتا ہے تو کیا آپ اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں؟ دنیاوی حکام کا یہ لحاظ کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا تو دم مارنے کی گنجائش نہیں، لیکن احکام الہیہ اور احکام مصطفیہ سنانے والے اللہ و رسول کے خدام جب تمہیں کوئی پیغام حق سناتے ہیں تو اگر دل و دماغ پر گراں گزرتا ہے، نفس پر بار ہوتا ہے، تو زبان کو بالجبر روکو، اس لیے کہ یہ احکام الہیہ کو بیان کرنے والے ہیں، پیغام الہیہ سنانے والے ہیں، اور ان سے ان کے رب نے وعدہ فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس، تم تو ہمارے احکام سناؤ، تمہاری حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم کر لیتا ہے۔
تو اس بات کا خوب خیال رکھو کہ جب اس دنیاوی حکومت کے احکام سنانے والے یا پیغام لانے والوں کو آپ برا بھلا کہیں تو مصیبت میں پڑ سکتے ہیں کہ حکومت ایکشن میں آئے گی تو وہ قاہر و غالب بادشاہ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اس کا حکم سنانے والوں کو کیسے کمزور سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ نہریں عام پانی کی نہیں، سلسبیل کی نہر ہوگی، کوثر کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی۔ ایسی شراب جو طاہر اور طیب پاکیزہ ہے، جس سے دماغ مختول نہیں ہوتا، دل اور دماغ مخمور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی لذت ایسا سرشار کرتی ہے کہ اپنے رب کے جلووں کے دیکھنے کی آرزو دل میں مچلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان پیاری جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ انہیں رکھے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے وہ بڑی کامیابی جو تمہیں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو یہی کامیابی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا رب عز و جل ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے اطاعت رسول۔ اس ہفتے مجھے ایک ناہنجار کا ایک بیان معلوم ہوا جس اخبث نے یہ کہا کہ اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، باقی رہا رسول اللہ کی اطاعت کا معاملہ تو یہ کوئی ضروری نہیں، وہ تو پیغام لائے لا کر چلے گئے، اب ان کی ہمیں حاجت نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ ہر آن ہر وقت ہر ساتھ ہر لمحہ ہر لہجہ ہم اپنے آقا کے لیے مطیع و فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مقام پر ہمیں ان کی ضرورت ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، سچ تو یہ ہے کہ رحمان ملا۔ اے رضا فیض ہے یہ احمد پاک کا، کیا فرمایا امام اہل سنت نے، اے رضا فیض ہے یہ احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ملتی ہے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وہ نابکار کہتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کا کوئی ثبوت نہیں، اور رب تعالیٰ عز و جل فرماتا واطیعوا الرسول، ایک اطاعت کا حکم آیا اللہ کی اطاعت، پھر واو مغایرت کے لیے لایا گیا، اللہ کی اطاعت کرو۔ ہندی میں آپ دیکھتے ہیں نا جب دو باتیں کہنی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے اس لیک کا ٹرانسلیشن کرو ایوم، یہ بتاؤ کہ یہ کس مضمون کا ہے۔ تو یہ ایوم جو کہا گیا یہ اس بات کے لیے کہا گیا کہ دو مطالبے ہیں اور دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عربی میں اس مغایرت کو بیان کرنے کے لیے واو لایا جاتا، اردو میں اور لایا جاتا۔ بازار جا رہے ہیں مٹھائی لانا اور پھل بھی لانا، یہ اور بتا رہا ہے کہ مٹھائی لانے کا بھی حکم ہے، پھل لانے کا بھی حکم ہے۔ بلا تشبیہ قرآن کریم میں جب واو بیچ میں وارد ہو
تو وہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو یہ واو مغایرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو اکالت و برباد مت کرو۔ معنی یہ ہے کہ اگر طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہو تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے جو کام جیسے بتایا ہے ویسے کرو تو عمل باطل نہ ہوگا، مقبول ہوگا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کا تو مفاد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہاں بھی واو لایا گیا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر کوئی اللہ یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت کا صریح مفاد ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ کی اطاعت سے انکار بھی ایسا ہی کفر ہے جیسے اللہ کی اطاعت کا انکار۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کسی نے اللہ یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی بارگاہ سے جو آئیڈیل، جو نمونہ ہماری زندگی کے لیے بھیجا ہے وہ ہے ذات پاک مصطفیٰ، اور اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے احسان فرمایا جب مومنین میں اپنے رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ کی اتباع و اطاعت میں تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مذہب مہذب، مذہب حقہ اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔